ترقی نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک دو قدم بڑھانے کے بعد مایوسی کا شکار ہو کر قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں۔ نمبر 2، صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے اکثر نوجوان جنسی اور اخلاقی بے راہ روی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ موجودہ دور میں ہر طرح فحاشی اور عریانیت اور بے حیائی عام ہے۔ آج یہی چیزیں تہذیب و تمدن کی علامت سمجھی جانے لگی ہیں۔ مسلم نوجوانوں پر اس تہذیب کے منفی اثرات مرتب ہوئے۔ نمبر 3، مسلم نوجوان اپنے مذہب کے سلسلے میں بڑے حساس اور جذباتی واقع ہوئے ہیں۔ ان کے جذبات اور احساسات کو صحیح رخ نہ دینے کی وجہ سے ہمیشہ ملت کو نقصان ہی پہنچا ہے، اور اعدائے اسلام مسلم نوجوانوں کی اس کمزوری سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اپنے مفاد کو بروئے کار لانے اور مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ اس حربے کو برابر استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ فتنہ و فساد کا آغاز اعدائے اسلام کی جانب سے ہوتا ہے، مگر مسلم نوجوان اس کے جواب میں کوئی ایسی غیر قانونی حرکت کر بیٹھتے ہیں کہ سارا الزام ان کے سر آ جاتا ہے۔ نمبر 4، نوجوانوں کی دینی تربیت، دینی تعلیم اور تربیت کا صحیح نظم نہ ہونے کی وجہ سے ایک بڑی تعداد علماء سے بے نیاز ہو کر دینی تعلیم کے حصول کے لیے براہ راست کتابوں، سی ڈی اور انٹرنیٹ سے استفادہ کر رہی ہے، جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ دین کا غلط تصور عام ہوتا جا رہا ہے۔ نوجوانوں کی تربیت اور کردار سازی سے غفلت امت کی ترقی کی راہ میں نہ صرف رکاوٹ ہے بلکہ زوال امت کا اہم سبب بھی ہے۔ کردار سازی کی اہمیت۔ اسلام میں تربیت اور کردار سازی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک اہم مقصد کردار سازی بھی تھا، چنانچہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اس مقصد کو بیان کیا گیا ہے۔ هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ۔ کردار سازی کے عناصر: والدین، مسجد، مدرسہ، دوست و احباب، ماحول اور ذرائع ابلاغ نوجوانوں کی اصلاح و تربیت کے اہم اور بنیادی عناصر ہیں۔ اسلام نے ان میں سے ہر ایک کی ذمہ داریاں متعین کر دی ہیں۔ اگر یہ عناصر اپنی ذمہ داری صحیح طور پر انجام دیں تو نوجوانوں کی تربیت صحیح خطوط پر ہوگی۔ اگر ان میں کوئی ایک بھی اپنا کردار ذمہ داری کے ساتھ انجام نہ دے تو جو نوجوانوں کے کردار پر لامحالہ اس کے منفی اثرات ضرور مرتب ہوں گے۔ بچوں کی تربیت میں والدین کا رول۔ نوجوانوں کی تربیت اور کردار سازی کا آغاز والدین سے ہوتا ہے۔ بچے سب سے زیادہ اپنے والدین سے سیکھتے ہیں۔ ان کے اچھے اور برے عادات و اطوار شعوری یا غیر شعوری طور پر بچوں میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اسلام والدین کو اولاد کی تربیت پر خصوصی توجہ دینے کا حکم دیتا ہے۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں اسلام نے والدین کو تفصیلی ہدایات دی ہیں، جن پر عمل پیرا ہوئے بغیر اولاد کی تربیت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، سب سے پہلے وہ نیک جوڑے کے انتخاب کی تعلیم دیتا ہے۔ نمبر 2، نیک بیوی اور نیک اولاد کے لیے دعا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ نمبر 3، شادی کے بعد پہلی ملاقات میں دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 4، ہم بستری سے قبل دعا پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ نمبر 5، پیدائش کے بعد اچھا نام رکھنے اور 7ویں دن عقیقہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 6، بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی ترغیب دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز ترک کرنے پر مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح ان کا بستر الگ کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ نمبر 7، سن شعور کو پہنچ جائے تو اسلامی آداب اور معاشرتی مسائل سے آگاہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 8، دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ نمبر 9، ساتھ ہی دین پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرتے رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نمبر 10،
اور جب بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو دیندار اور بااخلاق جوڑے سے ان کی شادی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جب تمہارے پاس ایسا رشتہ آئے جس کے دین و اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے نکاح کراؤ، اور اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ فساد عام ہوگا۔ موجودہ دور میں ماں باپ اپنی اولاد کی کردار سازی میں وہ رول ادا نہیں کر رہے ہیں جو اسلامی معاشرے کے لیے مطلوب ہے۔ والدین کو یہ فکر ہی نہیں کہ ان کے بچے کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، ان کی مصروفیات کیا ہیں، ان کے دوست و احباب کا تعلق کیسا ہے، ان کے عادات و اطوار کیسے ہیں، بلکہ بعض تو ایسے بھی ہیں جنہیں یہ تک خبر نہیں ہوتی کہ ان کا بچہ کس جماعت میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ مدرسہ اور تعلیم کا کردار، نوجوانوں کی کردار سازی کا دوسرا اہم مرکز مدرسہ ہے، جہاں نوجوانوں کو تعلیم کے ساتھ تربیت کے زیور سے بھی آراستہ کیا جاتا ہے۔ عہد نبوی میں تعلیم و تربیت جدا جدا نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم تعلیم کے ساتھ تربیت کے زیور سے بھی آراستہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خصوصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ استاد کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کی پوشیدہ صلاحیتوں کو نکھارے اور پروان چڑھائے اور معاشرے کی ضرورت کے مطابق انہیں تیار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی اس انداز سے تربیت کی کہ وہ نہ صرف اخلاق و کردار کے پیکر بن گئے بلکہ معاشرے کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کی صلاحیت کے مالک بھی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پانے والوں میں مصعب بن عمیر